بڑی خوبصورت بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ انسان متجسس ہے، انسان لوگوں کی اور چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، کھوج لگانا چاہتا ہے، ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارا طرز عمل اگر وہ اس خبر کی تحقیق اور تصدیق میں لگائے جو خبر اس کو کائنات کی اسکیم کے رازوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ ابتلا کا اصول ہے، تب تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن امام صاحب تھوڑا سا فرق ہے کہ انسان اس خبر کی تصدیق کے بجائے اس خالق کی جگہ پر بیٹھ کے اس کے ذہن کو پڑھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ ساری ناکامی اسی میں ہوتی ہے، یعنی انسان اصل میں اپنی محدود دنیا کو سمجھنے، یہ محدود دنیا میں خدا کے پہلو سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی بڑی لامحدود جی اب تو بتاتے ہیں گلیکسیز، یعنی جو وہاں ہے وہاں، یہ دنیا کون سی ہم نے دیکھ لی؟ جی نیچے پانی، یہ دنیا جو ہمارے لیے دنیا ہے، یہ جو ہمارا کرہ ہے، اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا کیا امکانات ہیں، پچھلی 2-3 4 صدیوں میں کیا کچھ سامنے آ گیا ہے، تو ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک دوسری چیز اس دنیا میں موجود ہے، نفسی علوم کے ماہرین ماضی میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ان کا بھی احیاء ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایک اور دنیا وجود میں آ جائے۔ تو یہ دنیایں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کو موضوع بنانا، ان میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا، یہ میں ہوں، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ میرے حدود ہیں، ان کے اندر مجھے یہ جدوجہد کرنی ہے۔ اس میں دونوں پہلوؤں کو موضوع بنانا چاہیے۔ جو صلاحیتیں مجھے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں ان کو بھی میں بھرپور طریقے سے استعمال کروں، اور جو علم و عقل مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی بات کو، اس کی بشارت کو، اس کے انذار کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کو بھی میں ایک طالب علم کے طریقے پر روبہ عمل کروں اور دونوں حقائق کی تحقیق کر کے صحیح نتائج تک پہنچوں۔ اگر میں ایک سچا طالب علم ہوں اور اس میں کہیں مجھے ناکامی بھی ہو گئی ہے تو دنیا میں بھی میرے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، جد و جہد کے بعد ناکامی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ میں جو جد و جہد کر رہا ہوں اس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، لیکن میں نے دیانتداری سے اپنے رب کی بات کو سمجھنا چاہا، پیغمبروں کی بات کو سمجھنا چاہا، تو مجھے بشارت دی گئی ہے کہ تمہاری یہ جد و جہد ہی قبول کر لی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں کہ تم نے صحیح راستے پر سوچا، غور کیا، اپنی ذہانت استعمال کی، اپنا علم استعمال کیا، کوئی تعصب نہیں پیدا ہونے دیا، اپنے اندر کوئی رد عمل نہیں پیدا ہونے دیا، بلکہ چیزوں کو سمجھنا چاہا۔ تو چیزوں کو سمجھنے کا عمل یہ ایک طریقہ ہے، اور کسی چیز میں کیڑے تلاش کرنے کا عمل یہ ایک بالکل دوسرا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں نقائص بتا دیے گئے ہیں کہ رکھے گئے ہیں، اس میں ابتلا کے نتیجے میں بیماریاں، تکلیفیں، یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ان میں کیا تحقیق کر کے کرنی ہے؟ اصل میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں اپنی صلاحیتیں آزمانی ہیں، ان کے جو نتائج نکلتے ہیں ان نتائج کو اپنے حق میں بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان میں جس اخلاقی رویے کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنی تربیت کرنی ہے۔ یہ ہوگا صحیح زاویہ اس دنیا میں داخل ہونے کا۔ غلط زاویہ اختیار کر کے سر پیٹنا ہے، پیٹتے رہیے۔ وہی بات ہے کہ انّا کا قادم الی ربک کا قدا، ہر لمحے آپ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا جو کچھ بھی۔ نقطہ بالکل واضح۔ آخری سوال، بڑی دلچسپ نقطہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ناتمامی ہے، یہ جو بتا دیا ہے کہ بھئی دنیا آپ کو ابتلا کے اصول پر ہے، دنیا کوئی انصاف کے اصول پر نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر چیز پرفیکشن کی جگہ پہ نہیں۔ ہم سب اگر یہ نہ ہو تو انسان تو اس میں ایک لمحہ بھی جینے کا گوارہ نہ کرے، اس لیے کہ میں تو یہاں پر جیتا ہوں اپنی صلاحیت کے ظہور کے لیے۔ میرے پاس سڑک نہیں تھی تو میں نے سڑک بنائی، سڑک مل گئی تو میں نے گاڑی بنائی، گاڑی مل گئی تو میں نے جہاز بنایا، جہاز مل گیا تو ڈرون بنایا، ڈرون مل گیا تو اے آئی بنا دیا۔ یعنی اگر یہ ناتمامی نہ ہو تو نہ میری صلاحیتوں کا ظہور ہو، نہ مجھے دنیا میں جینے کی کوئی ہدف، کوئی نصب العین، کوئی آرزو پیدا ہو۔ یہ تو میں روز خرابی دیکھتا ہوں، اس سے لڑتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو مجھے کامیابی ہوتی ہے وہی تو مجھے دنیا میں ہونے کا جیتا ہوں۔ یہ ساری خرابیاں میں نے دیکھی ہیں انسان کی حیثیت سے، اور سب جانور مجھ سے بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت اہم بات، اسی دنیا میں جیا۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے ایک ایسی مخلوق بنایا جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس شعور ہے، جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جو اپنے لیے سہولتیں پیدا کر سکتا ہے، جس کو وہ قوتیں دی گئی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے تو اس طرح تہذیب رنگدار ہوتی ہے، اس طرح کی عمارتیں بنتی ہیں، اس طرح کے شہر بنتے ہیں، اس طرح کے فلسفے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سیاست، معیشت اور معاشرت کے نظام وجود میں آتے ہیں۔ تو انسان اگر اس پہلو سے دیکھے تو وہ امکانات کے لحاظ سے دیکھے گا کہ میرے پروردگار نے کیا امکانات میرے اندر رکھ دیے ہیں، تو وہ اس کا سر خدا کے سامنے جھک جائے گا۔ لیکن وہ ایک معترض کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے گا تو خدا کو کیا پرواہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس نے جو کرنا ہے کر دیا، بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور جواب دہ ہو رہا ہوگا۔ بالکل واضح ہو گیا۔